Informative Yard presents سجدہ سہو. سجدہ سہو، سجدہ سہو کی تعریف. سجدہ سہو ان دو سجدوں کو کہتے ہیں جو نماز میں کسی غلطی کی تلافی کے لیے سلام پھیرنے سے پہلے یا بعد میں کیے جاتے ہیں. سجدہ سہو کے اسباب. سجدہ سہو کے 3 اسباب ہیں. نمبر 1 زیادتی، نمبر 2 کمی، اور نمبر 3 شک. اگر نماز میں ان 3 اسباب میں سے کوئی ایک سبب بھی پیش آ جائے تو سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرنا واجب ہے. اگر کوئی شخص نماز میں جان بوجھ کر کوئی کمی یا زیادتی کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. سجدہ سہو سے اس کی نماز درست نہیں ہو سکتی، لہذا اس کو توبہ کرنا اور پوری نماز دہرانا ضروری ہے. نماز میں زیادتی کی مثال. اگر کوئی شخص بھول کر ظہر کی 4 رکعت کے بجائے 5 رکعت پڑھ لے یا 3 سجدے کر لے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. نماز میں کمی کی مثال. اگر کوئی شخص پہلے تشہد میں بیٹھنا بھول جائے یا رکوع یا سجدے کی دعائیں پڑھنا بھول جائے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. یا 4 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھ لے تو اس کو مزید 1 رکعت پڑھ کر سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا. نماز میں شک کی مثال. اگر کسی شخص کو 2 رکعت والی نماز میں شک ہو گیا کہ 2 پڑھی ہیں یا 3 تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے. اسی طرح کسی کو 4 رکعت والی نماز میں شک ہو جائے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 تو اس کو 3 سمجھ کر 1 رکعت مزید پڑھے، پھر آخر میں سجدہ سہو کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کو رکعات کی تعداد کی بابت شک پڑ جائے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 تو شک کو چھوڑ دے اور یقین پر اعتماد کرے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے. اگر اس نے 5 رکعت پڑھی تھیں تو یہ سجدے اس کی نماز کی رکعت کو جفت یعنی کپل کر دیں گے، اور اگر اس نے پوری 4 رکعت نماز پڑھی تھی تو یہ سجدے شیطان کے لیے ذلت کا سبب ہوں گے. صحیح مسلم. جس شخص کو نماز میں شک پڑ جائے کہ آیا اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 تو وہ اس کو 1 رکعت یقین کرے، اور جس کو یہ شک ہو کہ اس نے 2 پڑھی ہیں یا 3 تو وہ اس کو 2 رکعت یقین کرے، اور پھر آخری قاعدے میں سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے 2 سجدے کرے. ابن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ظہر کی نماز میں 5 رکعت پڑھا دیں. جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، کیا نماز زیادہ کر دی گئی ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا ہوا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، آپ نے 5 رکعت پڑھائی ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں اکٹھے کر کے قبلہ رخ ہو کر 2 سجدے کیے. صحیح بخاری، صحیح مسلم. قاعدہ اولیٰ کے ترک پر سجدہ. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ظہر کی نماز پڑھائی، پس پہلی 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے، یعنی قاعدے میں سہون نہ بیٹھے. پس لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ جب نماز پڑھ چکے اور آخری قاعدے میں سلام پھیرنے کا وقت آیا اور لوگ سلام پھیرنے کے منتظر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک سے ثابت ہوا کہ سجدے سہو سلام پھیرنے سے قبل کرنا چاہیے. نماز سے فارغ ہو کر باتیں کرنے کے بعد سجدے سہو کرنا. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی
اور 3 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا اور گھر تشریف لے گئے۔ ایک صحابی خرباق رضی اللہ عنہ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہو کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے لوگوں کے پاس پہنچے اور خرباق رضی اللہ عنہ کے قول کی تصدیق چاہی۔ لوگوں نے کہا خرباق سچ کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 1 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیرا اور پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص 4 رکعت کی جگہ 3 پڑھ کر سلام پھیر دے، پھر جب اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہیں تو خواہ وہ گھر بھی چلا جائے اور باتیں بھی کر لے تو پھر بھی وہ 1 رکعت جو رہ گئی تھی پڑھ کر سجدے سہو کر کے سلام پھیرے، اس کو ساری نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک یہ امر بھی معلوم ہوا کہ نماز میں اگر سجدے سہو واجب ہو جائے اور کسی وجہ سے نمازی سجدے سہو نہ کر سکے اور سلام پھیر کر باتیں وغیرہ کر لے، پھر یاد آنے پر جب سجدے سہو کرنا چاہے تو سلام کے بعد کرے اور پھر سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو۔ 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھنے پر سجدہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز سہواً 5 رکعت پڑھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا نماز میں زیادتی ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 5 رکعت پڑھائی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد 2 سجدے کیے اور فرمایا میں بھی تمہارے مانند آدمی ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، بس جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو۔ صحیح بخاری۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی اگر کوئی واجب رہ جائے یا پھر رکعات کی تعداد میں شک ہو اور دونوں میں سے کوئی راجح نہ ہو تو سجدے سہو سلام سے قبل کیا جائے گا، اور نماز میں کوئی زیادتی ہو گئی یا پھر شک کی صورت میں دونوں وجہوں میں سے ایک راجح ہو تو سجدے سہو سلام کے بعد کیا جائے گا۔ سہو کے سجدوں کا طریقہ۔ جس طرح باقی سجدوں میں تکبیر یعنی اللہ اکبر کے ساتھ جایا جاتا ہے اور تکبیر ہی کے ذریعے اٹھا جاتا ہے، اور جو 2 سجدوں کے درمیان کہا جاتا ہے، ان تمام چیزوں میں سجدے سہو باقی سجدوں کی طرح ہے۔ سجدے سہو سلام سے قبل یا بعد کرنے کا ذکر تو احادیث میں آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں، لیکن صرف ایک ہی طرف سلام پھیر کر سجدہ کرنا اور پھر اتحیات پڑھ کر سلام پھیرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ان تمام روایات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ نمبر 1، جب امام سجدے سہو کیے بغیر سلام پھیر دے اور مقتدی اسے باقی ماندہ نماز یاد دلائیں تو وہ انہیں باقی ماندہ نماز پڑھائے گا اور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے گا۔ نمبر 2، اور اگر مقتدی اسے یہ یاد دلائیں کہ ہم نے 1 رکعت زائد پڑھ لی ہے تو بھی ظاہر ہے کہ سلام تو پھیر چکا ہے، اب اس نے صرف سجدہ سہو ہی کرنا ہے۔ نمبر 3، اگر رکعات کی تعداد میں شک ہو جائے یا قاعدہ اولا چھوٹ جائے تو پھر سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے گا۔ البتہ اگر یہ شک پیدا ہو کہ میں نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 پڑھی ہیں یا 3 تو وہ کم تعداد شمار کر کے نماز مکمل کرے گا، اور اگر یہ شک پیدا ہو کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 تو وہ شک کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے یقین پر عمل کرے گا۔ سجدے سہو وہ سلام سے پہلے ہی کرے گا۔ نمبر 4، اگر نمازی کو کسی وجہ سے یہ احکام یاد نہ رہیں یا وہ ایسی بھول یعنی سہو کا شکار ہو گیا ہے جو ان احادیث مذکور نہیں ہیں تو پھر اسے جان لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے پہلے بھی سہو کے 2 سجدے کیے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد بھی۔ وہ جس صورت پر بھی عمل کرے گا اللہ اسے قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ واللہ اعلم۔ جزاک اللہ خیرا۔ For more information
Please like, share and subscribe to our YouTube channel and also follow us on our other social media platforms.